چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس جاری. اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. دو طرفہ دلچسپی کے امور پر گفتگو. وزیراعظم کی روس، ملائیشیا، بیلاروس، آذربائیجان، تاجکستان اور ترکمانستان کے صدور سے بھی گفتگو ہوئی. کرغزستان کے صدر، مالدیو کے صدر اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں. پاکستان اور آرمینیا نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمینیا کے وزیر خارجہ نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے. دونوں رہنماؤں کا باہمی اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ. حکام نے امدادی کاموں پر بریفنگ دی. بتایا سیلاب زدہ علاقوں سے تقریباً 5.5 لاکھ مویشی منتقل کیے گئے ہیں. مریم نواز نے ریسکیو ورکرز کی حوصلہ افزائی کی. ریسکیو 1122 کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان. شہباز شریف کی چیئرمین NDMA کو ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں رہنے اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیوں کو بھرپور تعاون فراہم کرنے کی تاکید. وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کا کہنا ہے کہ آبادیوں کا تحفظ یقینی بنانا ہماری ترجیح ہے. تمام متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا 3 سے 4 روز میں مزید بارشوں کا امکان ہے. تمام دریاؤں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. چینی صدر شی جن پنگ کی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے SCO اجلاس کے سائیڈ لائن میں ملاقات. مودی نے کہا کہ متنازع ملائی سرحدی علاقے میں امن و استحکام کا ماحول بن گیا ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. علاقائی عالمی مسائل سمیت دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. چین کے صدر سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور روس کے صدر پوٹن کی بھی ملاقات. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا. امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے بھارت سے تجارتی کشیدگی کے تناظر میں بھارت کا دورہ منسوخ کیا ہے. امریکی صدر کو 4 ملکی گروپ کوارڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے رواں سال بھارت کا دورہ کرنا تھا. تاہم اب صدر ٹرمپ نے بھارت کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 3 روز قبل بھارت پر 50% امریکی ٹیرف کا اطلاق بھی ہو چکا ہے. صدر آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے. ایوان صدر کے مطابق نیا قانون سیکیورٹی اداروں کی دہشت گردی روکنے کی صلاحیت مضبوط بنائے گا. قانون میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا گیا ہے. اس میں 3 سال کا سنسٹ کلاز شامل ہے تاکہ مدت محدود رہے. پاکستان آئیڈل کے آڈیشنز نے آج کراچی میں خوب رنگ جمایا. شہر بھر سے آئے نوجوانوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا. میوزک کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان آئیڈل آپ ایک بار پھر دیکھ سکیں گے سب سے پہلے جیو ٹی وی پر. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن کل رات 10 بجے تک معطل کر دیا گیا. انتظامیہ کے مطابق بارشوں کے بعد سیلابی ریلا حفاظتی بند عبور کر کے ایئرپورٹ کے جنوبی حصے میں داخل ہوا. ایئرپورٹ ٹرمینل کی عمارت، پارکنگ اور رن وے سمیت ایئرپورٹ کا زیادہ تر مرکزی حصہ محفوظ ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جعلی خبروں سے انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مخصوص ٹولہ مشکل کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہمدردی کی بجائے گندی سیاست کر رہا ہے. 7,60,000 سیلاب متاثرین کو بر وقت ریسکیو کرنا کوئی معمولی بات نہیں. پنجاب حکومت اپنے وسائل سے تمام امدادی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں. کلینک آن ویلز نے بر وقت متاثرہ شہریوں کو طبی امداد فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. فیصل آباد اور گرد و نواح میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. فوج اور سول انتظامیہ کی مشترکہ کارروائی سے راوی پتن میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. 7 افراد بشمول خواتین اور بچے محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے. تحصیل تانتلیہ والا کے علاقے راوی پتن میں پاک فوج نے مویشیوں کو بھی ریسکیو کیا. پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن کے ساتھ ساتھ متاثرین سیلاب کو ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے.
जमात इस्लामी के तहत हुकूक कराची रैली का इनेकाद, शुरका ने वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करना था। पुलिस ने PIDC पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए। मुजाहिरीन ने वहीं धरना दिया। मुजाहिरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने शहर का बुरा हाल कर दिया है। वज़ीर आला हाउस के करीब ही बैठे हैं, हक लेकर ही जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कराची में MA जिन्ना रोड पर जुलूस, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना की बुनियाद पर एहतमाम किया है। सब चाहते हैं पाकिस्तान दुनिया में खुशहाल मुल्क हो और तरक्की करे। गवर्नर सिंध की मेगा IT एंट्री टेस्ट की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा कि पूरी कोशिश है कि नौजवान अपने पैरों पर खड़े हों, उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे, भारत को IT के मैदान में शिकस्त देंगे। गजा में पनाह गुज़ीनों की इमारतों और खैमों पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी, बारूद से भरे खुदकार रोबोट से भी इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद करने का दावा, हमास ने अभी तस्दीक नहीं की। स्पेन से इमदादी सामान की एक और कश्ती गजा की तरफ रवाना। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और दीगर समाजी कारकुन सवार। इससे पहले जून में इसराइली फौज ने स्पेन से आने वाली इमदादी कश्ती पर धावा बोलकर गजा इमदाद पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी थी। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे पर आवाम का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के नज़दीक जलाओ घेराव, पुलिस की आंसू गैस शेलिंग। पुलिस से झड़पों में 5 अफराद हलाक, कशीदगी वाले इलाकों में फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मनसूख कर दिया। SCO इजलास में शिरकत न करने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। मुल्क में जारी मुजाहिरों के बाद सदर ने कानून साजों की मराहत कम करने और कुछ पार्लिमानी पॉलिसीज को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तलबा तंजीमों ने पीर को एहतजाज की कॉल बरकरार रखी है। तीन मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने 207 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। सीरीज में आज आराम का दिन। कल अफगानिस्तान और UAE की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और सिंध में मुमकिन सुपर फ्लड की सूरत में 15 अजला, 167 UCs और 1651 देहात के मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से हर मुमकिन ताउन की हिदायत। कहा, कैंप्स में आवाम की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। सहूलत और बहाली की जिम्मेदारियां वज़रा को सौंपी।